السلام علیکم جی، سلاب زدگان کے لیے آپ نے مدد کرنی ہے۔ آپ اگر پاکستان سے باہر ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں موجود اپنے رشتہ دار احباب کو یہ کہیے، کوئی بڑا فارمولہ نہیں ہے، صرف روزانہ آپ جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے کچھ بانٹتے جاتے ہیں، اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے خاص طور پہ جو بھکاری آتے ہیں، تو ان بھکاریوں کو بھی دیجیے یا دینا بند کر دیجیے۔ اس کی بجائے صبح اٹھ کے فیملی کے جتنے افراد ہیں ان افراد کے نام پہ ایک ایک وہ جو میسج ہے وہ کر دیجیے۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ آپ میری بات مان لیں اور کم از کم ہمارے یہ رضی نامہ کے ولاگ دیکھنے والے ہی اگر یہ بات مان لیں تو روزانہ کروڑوں روپیہ اس میں چلا جائے گا۔ ایک مہینے کا 19 کروڑ کا حساب الخدمت نے جاری کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ اس 19 کروڑ کے عوض کیا ہے۔ لیکن عمران احمد خان نیازی نے جو 4 ارب 70 کروڑ روپیہ 2010 میں اکٹھا کیا تھا 80 کے ڈالر کے اوپر، اس وقت ڈالر 200 سے زائد ہے، لیکن 80 کے ڈالر کے اوپر جو 4.25 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا، آج تک اس نے اس کا حساب نہیں دیا۔ اور اس میں شریک ملزم ہیں بلکہ مجرم ہیں میر شکیل الرحمان، جو کہ جنگ اور جیو گروپ کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو یہ زیادہ آگ لگی ہوئی تھی یہ والی پیسے اکٹھے کرنے کی اور عمران خان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کی، وہ ان کے صاحبزادے اور ولی عہد جناب میر ابراہیم صاحب کو لگی ہوئی تھی۔ تو چلے میر صاحب تو بڑے ہو گئے ہیں، لیکن میر ابراہیم صاحب ہی اگر اس کا حساب دینا پسند فرمائیں کہ 4.25 ارب روپیہ کہاں گیا تھا تو ہو جائے گا۔ لیکن آج کا یہ موضوع نہیں، موضوع تو آج کا یہ ہے کہ اچھی خبر آئی تو میں نے کہا پہلے اس کے اوپر بات کر لی جائے کہ IMF نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کچھ پاگل گھومتے پھر رہے ہیں اور وہ پاگل پنے کی باندرانہ حرکات و سکنات فرماتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم ان باندروں کا، ان پاگلوں کا کوئی حساب نہیں رکھنا۔ یہ جو ہے یہ انٹیمیشن حکومت پاکستان کو موصول ہو گئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور بلکہ ہفتے کی دوپہر تک ہی موصول ہو گئی تھی۔ ہم نے بلکہ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ مفتاح بھائی نے فون کر لیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مفتاح بھائی نے فون نہیں کیا تھا، انہوں نے کہہ دیتا کہ تھوڑے کاٹ فساد پہ گیا ہے تو ہم یہ آپ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹرویو دیا، ظاہر روزانہ PTI کے لوگ انٹرویو دیتے ہیں، کسی اور کے لیے تو پاکستان کا میڈیا ابھی تک ہے وہ ہے نا، ادروائز میں نا آپ کو کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا نظر آؤں تو PTI اور PTI کے منظور شدہ لوگ جو ہیں وہ اسکرین پہ بیٹھتے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، دیہڑیاں لگوا رکھی ہیں، تو اس لیے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو جناب فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ لیٹر ایک جو ہے وہ تو KP گورنمنٹ نے لکھ دیا ہے اور ایک جو ہے وہ لکھے گی صوبائی حکومت۔ KP گورنمنٹ نے خط کیا لکھا تھا کہ KP گورنمنٹ نے خط لکھا تھا کہ ایک جو کنڈیشن تھی جس کے بعد پیکج اب فائنل ہوا تھا IMF کے ساتھ، جو ڈیل جو تھی وہ ہماری فائنل ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ صوبے بھی اپنے اخراجات میں کمی کریں گے اور صوبے جو ہیں وہ اپنے ذرائع سے نئے ٹیکسز جنریٹ کریں۔ تو 2016 کا ایک معاہدہ نکال کے KP حکومت نے وفاقی حکومت کو لکھا کہ 2016 میں آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، اور چونکہ وہ آپ نے پورا نہیں کیا، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ عقل کے اندھے 2016 کے بعد 17 آیا تھا، 18 آیا تھا، 19 آیا تھا، 20 آیا تھا، 22 اپریل تک بھی تمہاری حکومت تھی وفاق کے اندر، تو کر مر لیتے نا اس وقت۔ لیکن اب وفاقی حکومت کو انہوں نے لکھا کہ چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدے پورے نہیں کیے، یہ 5 سال آپ نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے، یعنی کہ وفاقی حکومت نے، یعنی کہ 4 ماہ پہلے جو ان کے باپ کی حکومت تھی وہاں پہ اس نے، تو لہٰذا ہم جو ہیں یہ والا جو آپ کا ہے کہ اپنے اخراجات کو کم رکھیں اور جناب نیا سرپلس جنریٹ کریں، وہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے خط میں مخاطب تو مفتاح اسماعیل کو کیا ہے، فنانس منسٹر پاکستان کو، لیکن کاپی اس کی ہم نے IMF کو بھی احتیاطاً بھیج دی ہے تاکہ IMF جو ہے وہ سمجھے کہ ڈیل کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ حتمی اور فائنل نہیں ہیں،
اور پاکستان کے اندر جو وفاق ہے اس کی ایک یونٹ کی حکومت بیک آؤٹ کر گئی ہے۔ ساتھ میں فواد چودھری صاحب نے دھمکی لگا دی کہ جی کے پی کے بعد پنجاب بھی یہ خط لکھے گا۔ تو خیر پنجاب نے خط میری اطلاع کے مطابق تو نہیں لکھا، لیکن یوتھ یہ شور مچاتے رہے کہ پنجاب نے خط لکھ دیا ہے۔ پنجاب نے خط ابھی نہیں لکھا تھا کیونکہ فواد اپنا جو ہے چودھری پرویز لائی جو تھا وہ ہچر بچر کر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پنجاب خط لکھ بھی دے تو اس کا کوئی فرق نہیں پینا اور کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو بتایا ہے کہ سنا تھوڑے محلے تھوڑے گھر میں کوئی پاگل ہو گیا، بلکہ نہیں ہلکا آ گیا ہے، اور ہلکا جو ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ہلکا اگر کوئی بندہ ہو جائے تو اس کو زنجیروں سے باندھ کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور ہلکا اگر ڈاگی ہو جائے تو اس کو درج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ اپنے معاملہ ٹھیک کریں، لیکن نیگوسیشن وہی ہوگی جو ہم نے آپ کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ ایک منہ کے اوپر پی ٹی آئی کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ لگا ہے، اور بڑا زناٹے دار تھپڑ لگا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جس کی چٹاخ کی آواز جو ہے نا وہ 4 بانگ عالم آپ سن سکتے ہیں، ہوئی ویسے ستھری ہے انہوں نے نال۔ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو ہے وہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ ایک خط لکھے جو ہے وہ نئی دلی کو، اور انہیں کہے کہ یہ جو اسلام آباد والی حکومت آپ کے ساتھ جو ڈیل کر رہی ہے وہ ہماری طرف سے نہ سمجھی جائے، ہم اس کے اندر شریک نہیں ہیں، اور بلکہ ہم ایک بندہ اور بھیج رہے ہیں، اسے ہمارا نمائندہ سمجھا جائے، اور اسے جو ہے وہاں پہ اس سے جو ہم آپ سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے ڈیل کیا جائے۔ کل کو اگر کے پی کے کی حکومت اٹھ کے اسی طرح کی کوئی کمیونیکیشن جو ہے یا کوئی سلسلہ جنبانی کابل حکومت کے ساتھ شروع کر دیتی ہے کہ یہ پنجاب والے جڑنا بڑے غلط لوگ ہیں، جنہیں ویسے بھی پختونوں کے ہاں پنجابی ایک گالی ہے، انہیں اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ کسی کو گالی دینا شروع کرنا چاہ رہے ہوں تو اسے پنجابی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی۔ ساڑھے ہاں بھی مطلب پٹھان جو ہے وہ میرا مطلب ہے کسی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو بس لوگوں کو یہی کہنا تھا کہ یار یہ اس طرح کی ٹانٹ اور اس طرح کی جو نفرتیں ہیں ان کو نہ پلنے دیا کریں۔ انسان تو سارے ہی قابل محبت ہوتے ہیں، انسان تو انسان ہے، اور انسان سے محبت کرنا اور اس کے کام آنا یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ اور کام آپ کس کے آتے ہیں؟ جس کو آپ کم از کم جس سے نفرت نہیں کرتے، اس سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا جو ہوتا ہے وہ تو دنیا کی تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہے، دنیا کی تمام آسمانی مذاہب، اور ایون کہ ایتھزم اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ وہ انسان بنتا ہے، اور انسانیت بنتی ہے، اور انسانیت سے محبت بنتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں بنتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات کرنے میں بنتی ہیں۔ تو کیا لوگ ہیں ہم یار کہ ہم ایک دوسرے کی قومیت کے حوالے سے، ہم ایک دوسرے کی وطنیت کے حوالے سے خود کو نفرتوں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کے پی کے اڑ کے جو ہے وہ کابل کے اندر کہے کہ جو ایمبیسی ہے یہ پاکستان کی ایمبیسی ہوگی، لیکن ہم الگ سے ایک وہاں پہ اپنا نمائندہ دفتر کھولیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہم وفاق ہیں، پاکستان ایک وفاقی سلطنت ہے، مملکت ہے، جس کے اندر 4 اکائیاں ہیں اور ایک ابھی نیم اکائی ہے جس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں۔ یہ جو 5 یونٹ ہیں، ان 5 یونٹ کے رہنے والے باشندے ایک دستاویز کے اوپر متفق ہوئے ہیں جس کا نام آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان کے تحت کوئی فیڈریٹنگ یونٹ براہ راست کسی غیر ملکی حکومت کے ساتھ روابط نہیں کر سکتا، کسی غیر ملکی قوت کے ساتھ، کسی عالمی ادارے کے ساتھ براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے جو سالانہ ہوتا ہے اجلاس ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اونگا کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ محمود خان جو ہے وہ ٹھرا پی کے، شراب پی کے اور جھومتا جھامتا کہے کہ اس دفعہ اونگا کے اندر کے پی کے کی جو نمائندگی ہوگی وہ عمران خان کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سلطنت کے ساتھ آئینی غداری ہے، آئین شکنی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ اس ملک کے، اس ریاست کے لوگوں نے 1973 میں دستخط کیے تھے۔
بحث مباحثے کے بعد یہ وہ آئین شکنی ہے۔ تو آئین شکنی کے بارے میں ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یا ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ لاڈلے ہیں، پالے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان کو کھلا پلا کے پالا گیا ہے اور ابھی بھی پالا جا رہا ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ لاڈ کیا جا رہا ہے۔ کم از کم ہم اس بات پہ تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں IMF نے چانڈ واہ کروائی ٹھیک ہے، اور وہ کانوں میں ان کے سائیں سائیں آ رہا ہے، بندے بشرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، پاکستان کا پیکج تھرو ہو جائے گا، میں میچ سے پہلے ذرا ولاگ کھینچ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔